بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہلم کے ایک یوٹیوبر ہیں انجینئر محمد علی مرزا، جو ہر آئے دن اپنی زبان کو لمبا کرتے رہتے ہیں اور زبان درازی کر کے نہ تو ان کی زبان سے کوئی عالم دین محفوظ رہتا ہے، نہ کوئی فقہا میں سے کوئی رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی محدثین ان کی زبان سے محفوظ رہتا ہے، اور ان کی زبان کی درازی تو صحابہ کرام تک جاتی ہے۔ تو وہ جن کا مشغلہ علماء کرام کے بارے میں زبان درازی کرنا ہے، وہ علماء کرام کا اس قدر بغض اپنے دل میں، اپنے سینے میں دبائے رکھیں کہ ہر ویڈیو میں وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں علماء کرام کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتے ہی رہتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات علماء سو کے حوالے سے آتی ہیں، وہ ساری کی ساری آج کل کے علماء پہ وہ فٹ کرتے ہیں، اور آج کل کے علماء کو علماء سو قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی پچھلے دنوں اپنی ایک ویڈیو میں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں جتنی بھی حرام خوری پہ آیات ہیں وہ علماء سو کے حوالے سے آئی ہیں۔ گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حرام خوری جو ابتدا ہے، یا جو حرام خوری میں یہ علماء کرام ہی کرتے ہیں، اور ایسے علماء کو علماء سو قرار دیتے ہیں۔ یہ میں یہاں پہ آج اپنی اس ویڈیو میں اس کے اس دعوے کو غلط ثابت کروں گا۔ پہلے آپ ان کا یہ دعویٰ سنیں۔ علماء سو کا جو سب سے بڑا جرم قرآن میں بیان ہوا ہے نا، میں نے اس کے اوپر مسئلہ 51 بھی ریکارڈ کروایا، اور اس میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں نا، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ایبسولوٹلی جو ادر دین علماء کے ہو۔ 100% علماء سو کی بات ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ، یہاں پہ یہ قرآن پاک پہ بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں میں اس کا کلپ کاٹتا ہوں، آج میں آپ کو اس کی کلپ کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہ اپنی ایک گفتگو جس کا ٹائٹل تھا بلعام بن باورا کون تھا، اس میں 18 منٹ اور 18 سیکنڈ پہ اس کی جو گفتگو ہے، آپ جا کے یہ حوالہ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری علماء سو کے حوالے سے، جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری حرام خوری پہ، ان پہ ہے، کسی اور پہ بھی نہیں ہے۔ میں آج یہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کو جھوٹا ثابت کرو، یا اس کے چیلنج کا قبول کرو۔ کوئی عالم کیا، ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آج اس کے دعوے کو غلط ثابت کروں گا۔ یہ کیا سمجھتے کہ جتنا بھی دین ہے سارا اس کو پتہ ہے، 14 صدیوں میں بس یہی بندہ دین سمجھ کے اب دین پہ گفتگو کر رہا ہے کہ اور کسی کو دین پتہ نہیں ہے، کوئی اس پہ تحقیق بھی نہیں کرے گا، یہ اکیلا محقق پیدا ہو گیا دنیا میں۔ تو میں اس کو غلط ثابت کروں گا۔ میں قرآن پاک سے آپ کو 3 آیات پیش کروں گا، اور 3 آیات پیش کر کے اس دعوے کو غلط ثابت کروں گا، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس نے علماء کرام پہ پہلے ان کی تذلیل کی ہے، ان کو برا کہا ہے، اور اس کے بعد اس نے قرآن پہ الزام لگایا ہے، قرآن پہ بہتان لگایا ہے، یہ قرآن کی ان آیات کی نفی کا مرتکب ہوا ہے۔ تو اس کے میں آپ کو اس میں اس کا حوالہ بھی دوں گا، اور میں اسلام 360 سے اس کے 6 تراجم آپ کو سائٹ پہ اسکرین شاٹ وہ بھی دکھاؤں گا، اور مین ترجمہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے، اور جس نے خود جانا ہو اسلام 360 پہ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، یا کہیں سے بھی کسی بھی قرآن کو کھولے، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لے، آپ کو اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ملے گا۔ اور اس پہ پہلی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، وہ اٹھائیں اور کھولیں اور پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ ہو۔ تو اب بتائیں، یہ کیا علماء سو کے بارے میں آئے تھے؟ یہ کرتا کیا قرآن میں؟ بس اسی نے قرآن پڑھنا تھا، کسی اور کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے، یا کوئی اور یہ پڑھے گا بھی نہیں۔ سامنے سراسر آیات ہیں، اور اس کو یہ ان بیسک آیات کا بھی نہیں پتا۔ اور جائیں جا کر سورۃ النساء اٹھائیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 اٹھائیں، جس کا ترجمہ ہے کہ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیا یہ علماء سو کے بارے میں آیت ہے؟ یہ بھی حرام خوری پہ آیت ہے نا، کہ ان کا مال ناحق نہ کھاؤ، حرام مال یا پہ حرام ہوگا۔ کہ یہ علماء سو کے بارے میں آیت ہے؟ یہ کرتے کیا ہو یار؟ اور پھر اسی صورت میں آگے جائیں، آیت نمبر 29 اٹھائیں۔ آیت نمبر 29 کا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ کیا یہ آیت علماء سو کے بارے میں ہے، یا یہ کسی اور کے بارے میں حرام خوری کی آیت؟ یہ بھی حرام مال کھانے پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ نارمل بات ہو رہی ہے۔ آپ دعویٰ کیا کر رہے ہو کہ دعویٰ یہ آپ کا ہے کہ قرآن میں جتنی بھی آیات حرام خوری ساری علماء پہ؟ آپ پاگل کس کو بنا رہے ہو؟
آپ کے سامنے جو عوام بیٹھی ہوتی ہے, جو آپ کے سامنے پبلک بیٹھی ہوتی ہے, ہم مانتے ہیں کہ انہیں تحقیق نہیں کرنی ہوتی, ہم مانتے ہیں کہ وہ جہالت میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ اس قدر اندھی تقلید کریں, آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. لیکن جناب اب ہم لوگ ایسے نہیں بیٹھیں گے, ہمیں بھی تحقیق کرنی آتی ہے, ہمیں بھی دلیلیں دیکھنی آتی ہیں. یہ قرآن کی 3 آیات آپ کے سامنے, سراسر آپ کے سامنے یہ 3 آیات ہیں, اور آپ ان کی نفی کر رہے ہو. کیا یہ علماء سو کے بارے میں آیت ہے؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو میں نے آپ کے ایک دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کی اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا ہے. اب یا تو آپ اس پہ معافی مانگو, یا تو آپ کہو کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, یا آپ یہ دعویٰ کرو کہ آپ کی جہالت تھی, کہ آپ نے ان آیات کو دیکھا نہیں, ان آیاتوں میں آپ جاہل تھے. اب آپ کے سامنے یہ آیات آ گئی ہیں, اس لیے آپ رجوع کریں اور بتائیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. نہیں, اگر ایسا آپ نے نہیں کرنا تو جان لو کہ یہ آپ نے قرآن پہ بہتان لگایا ہے, قرآن پہ الزام لگایا ہے. آپ قرآن کی اس بہتان کے مرتکب ہوئے ہو, اس پہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے اس کی یہ دعوے کو رکھ دی ہے. دیکھیں, اس کے دعوے کو بھی رکھا ہے, اس کے بعد اپنی میں دلیل بھی رکھی ہے. جا کے آپ خود قرآن اٹھا کے یہ دیکھ لیں, یہ کس قدر عوام کو پاگل بنا رہا ہے, کس قدر علماء کرام کی نفرت عوام کے دلوں میں ڈال رہا ہے. اس قدر نفرت ڈال رہا ہے کہ لوگوں کو بزن کر رہا ہے کہ دین سے بزن ہو جائے. یہ فتنہ پھیلا رہا ہے جس کا کام لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے, اس کی طرف نہیں لانا. کیوں؟ کیونکہ دین کی طرف لانے کے لیے علماء کرام ایک کردار ادا کرتے ہیں. یہ علماء پہ آج تنقید کر رہا ہے تاکہ علماء کرام پہ لوگوں کا اعتماد اٹھے, اور تاکہ یہ پھر اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کرے, انجیکٹ کرے, اور عوام اس کی باتوں میں آئے اور اس گمراہی میں مبتلا ہو جائے. اس لیے اپنی تحقیق بھی کیا کرو میرے بھائیوں. بس میں اپنی اس گفتگو میں اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا ہے. میں نے اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرے, طالب علم نے, تو ہمارے علماء جو علم کا سمندر ہے وہ اس کا کیا حال کریں گے. اس لیے تو یہ بند کمرے میں بیٹھ کے اپنی 1.5 اینٹ کی جو اس نے اپنی طرف سے مسجد بنائی ہوئی ہے, اس میں بیٹھ کے یہ ایسے دعوے کرتا ہے. تو اس میں بیٹھ کے یہ دعوے کر سکتا ہے, اس لیے علماء کا سامنا بھی نہیں کرتا. اس لیے اس فتنے کو جان جاؤ اور اس سے برات کا اعلان کر دیا جائے, تاکہ اس سے پہلے یہ مزید چیزیں دین میں داخل کرے. میں آنے والے وقتوں میں اور بھی اس کے بارے میں اس کو ایکسپوز کروں گا, جو اس نے کیا ہوا ہے. بیسک چیزوں پہ اس نے ایسی ڈنڈیاں ماری ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں, کہ میرے جیسا بندہ جو دین سے اتنا دین میں ہے بھی نہیں, دین کا بیسک تھوڑی بہت پتہ ہے, بس مجھے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں غلط بیانی سے کر رہا ہے. یہ اکیلے نے نہیں قرآن کا ترجمہ یہ چیزیں پڑھی, ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں تھوڑا بہت. یار کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اس چیز پہ غور و فکر کرو, اور یہ جو فتنہ پھیلا رہے اس کو جان جاؤ. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں, اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. جزاک اللہ.